رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت حوا سلام علیہا کی تخلیق کا ذکر کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا سلام علیہا کو پیدا کیا۔ اس کا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمالاً ذکر تو فرمایا، جیسا کہ اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو پہلے فرمایا من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا سے مراد حضرت حوا سلام علیہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، تو فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا آپس میں ان کا انس ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جنت میں رہنے لگ گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، عورت کو اس طرح ٹیڑھا رکھ کر اس سے فائدہ حاصل کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو، کہ جس طرح پسلی کے ساتھ اگر سختی کا معاملہ کیا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو اسی طرح عورت بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سلام علیہا کو پیدا کیا۔ اگرچہ ایک دوسرا قول بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے پیدا کیا تھا، اس مٹی میں سے جو مٹی باقی بچ گئی تھی، اس سے حضرت حوا سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، تاکہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے نہ ہو جائیں۔ جنت کے اندر پہلے شیطان رہتا تھا، لیکن شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی، نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا فرمایا، اس نے آدم علیہ السلام کی تنقیص کی، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو اعزازات دیے تھے، عبادت کا اعزاز، فرشتوں میں رہنے کا اعزاز، یہ طاؤس الملائکہ یعنی فرشتوں کا سردار کہلاتا تھا، تو یہ اعزاز اور جنت میں رہنے والا اعزاز، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے اعزازات اس سے چھین لیے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ واپس لے لیے گئے، تو یہ پھر جہالت میں آ گیا۔ تو جہالت میں آنے کی وجہ سے اس نے جو باتیں کیں وہ جہالت کی صورت کے اندر کیں، علم کی صورت میں نہیں کی۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو طاؤس الملائکہ تھا، تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اس سے علم چھین لیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے،
تو نے مجھے ملعون کیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو میں گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ پھر آگے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی۔ میں کوشش یہ کروں گا کوئی بھی تیرے شکر ادا کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، ایک جگہ فرمایا فاہبط منہا، اس جنت سے تو چلا جا، اس جنت سے تو نکل جا، میرے جو بندے ہیں اس پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ معلوم اس سے یہ بات ہوئی کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے، تو انسان اس اعزاز کو سمجھ کر اپنے رب کے سامنے جھکا رہے۔ شیطان نے جب اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، ہمیشہ کے لیے دھدکار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے وہ ملعون ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس میں جب سجدہ آتا ہے تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، اور رو کر یہ کہتا ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا اور میں مردود ہوا، بندے نے سجدہ کیا تو یہ جنت میں جائے گا۔ تو اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزاز دیا ہے اس اعزاز کو سمجھ کر اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کا حکم مانے۔ شیطان نے تکبر کیا تو معلوم ہوئی یہ بات کہ تکبر انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر عزازیل را خر کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر نے عزازیل یعنی ابلیس کو برباد کیا اور اس کو لعنت کے قید خانے میں اس نے قید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔